شادی کی تقریب کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ پنڈال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور مولوی صاحب نکاح کے لیے حاضر ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے لڑکی کے والد سے نکاح کی اجازت لی اور نکاح پڑھانا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکی کے والد نے دولہے کو آواز دی اور اسے ایک طرف لے جا کر کان میں سرگوشی کی۔ دولہا حیرت سے اپنے ہونے والے سسر کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے جو کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہماری سوچ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے یا سننے کے بعد شاید کچھ لوگ اپنی سوچ درست کر لیں اور کچھ لوگ اپنی زندگی کے رویے بدلنے کا ارادہ کر لیں۔ اگر ایک شخص بھی اس پر عمل کر لے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ کہانی کاشف اور زینب کی ہے۔ دونوں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کاشف ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے اور زینب ایک عام گھریلو خاتون کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے شادی کے پہلے 10 سال بے اولادی کی زندگی گزاری، لیکن 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی نظر کی۔ زینب حاملہ ہو گئیں اور 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اپنی رحمت بھیجی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے اور ہر پل اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ پہلی بیٹی، جس کا نام عالیہ رکھا گیا، پیدا ہوئی۔ عالیہ صرف 2 سال کی تھی کہ اللہ نے دوبارہ انہیں رحمت سے نوازا اور دوسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سائرہ رکھا گیا۔ اب گھر میں رنگ بھر گیا تھا۔ بچیوں کی ہنسی اور کھیل کی آواز گونجنے لگی۔ خالی صحن کو خوشیوں سے بھر دیا۔ دونوں والدین ہر وقت خوش رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وقت گزرتا گیا۔ عالیہ 5 سال کی ہوئی اور سائرہ 2 سال کی تھی۔ زینب کو امید تھی کہ شاید دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے سے نوازے، لیکن وہ دعا اور انتظار کے باوجود دوبارہ حاملہ نہ ہو سکی۔ زینب کی خواہش سنتے ہی انہیں نصیحت کرتے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ناشکری نہ کریں۔ ان کی بات سن کر زینب شرمندہ ہو جاتی اور شکر ادا کرنے لگتی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹیاں اسکول جانے لگی اور پھر جوان ہوئیں۔ جوان ہونے کے بعد والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ عالیہ کے لیے رشتہ ملا اور شادی طے ہو گئی۔ کاشف نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز بھی تیار کیا اور 6 ماہ بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ والدین کا دل بھاری تھا، لیکن خوشی بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا فرض پورا کر چکے تھے۔ تاہم شادی کے 2 سال بعد مہنور عالیہ کی ساس اور نندوں نے زینب کا جینا حرام کر دیا۔ روزانہ انہیں یاد دلاتے کہ وہ اولاد کی دولت سے محروم ہے۔ کاشف اور زینب نے اپنی طرف سے مہنور کے سسرال والوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں، یہ معاملات انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ جب اللہ کے گھر میں منظوری ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، مگر وہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اور سب سے بڑا تو کردار تو خود مہنور کے شوہر مظاہر کا تھا، جو شادی کے چند ماہ بعد بیرون ملک روانہ ہو گیا تھا اور وہاں سے 2-4 ماہ بعد ہی 10 دن کی چھٹیاں لے کر پاکستان آیا تھا۔ 2 سال بعد یہ انکشاف ہوا کہ مظاہر نے بیرون ملک شادی کر رکھی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس حقیقت کے سامنے آنے پر سارا گھر افسردہ ہو گیا۔ مہنور اور اس کے والدین بھی دنگ رہ گئے۔ اسی وقت کاشف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے پریشان کن حالات میں سسرال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے گھر میں بیٹی کو رہنے ہی نہیں دے گا جہاں اس کی عزت نہ ہو۔ فوراً اپنی بیٹی کو واپس لے آئے اور مظاہر سے خلا کا مطالبہ کیا۔ مظاہر نے بغیر کسی احتجاج کے فوراً مہنور کو طلاق دے دی اور یوں 2 سال بعد مہنور دوبارہ اپنے والدین کے پاس آ گئی۔ اس دوران کاشف کی چھوٹی بیٹی سائرہ بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ مہنور کے گھر واپس آنے کے بعد دونوں والدین کے دل لرز رہے تھے۔ وہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرنے لگے۔ نماز کے بعد دعا طویل ہو گئی اور اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائرہ کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ سائرہ کی بارات آ چکی تھی۔ پنڈال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ مہمانوں کو مشروبات پیش کیے جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح ہونا تھا کہ کچھ قریبی عزیز و اقارب نے کاشف کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ دیا کہ دیکھو کاشف بھائی، تمہاری ایک بیٹی تو پہلے ہی طلاق ہو چکی ہے، اس لیے اب سائرہ کے نکاح پر آنکھیں کھول کر رکھو اور حق مہر زیادہ رکھو، تاکہ شوہر بیوی کسی بھی قدم سے پہلے 100 بار سوچے اور بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے۔
کاشف نے حیرانی سے اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا۔ خواتین نے بھی زینب کو یہی مشورہ دیا تھا کہ مہر زیادہ رکھوانا بیٹی کا مستقبل محفوظ کرے گا۔ دونوں والدین اپنے خاندان اور معاشرے کی سوچ پر حیران تھے۔ نکاح کا وقت قریب آیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرانے سے پہلے پوچھا کہ حق مہر کیا رکھوانا ہے۔ کاشف نے اپنے ہونے والے داماد مظاہر کی طرف دیکھا اور سوچا کیوں نہ داماد سے ہی مشورہ کر لوں۔ انہوں نے مظاہر کو اشارے سے بلایا اور پوچھا، بیٹا تم ہی بتا دو جو مہر رکھیں، کیونکہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہو۔ مظاہر نے حیرانی سے اپنے سسر کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ میرے پاس فی الحال 2 لاکھ روپے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ لکھوانا چاہتے ہیں تو زیادہ لکھوا لیا جائے گا، میں ارینج کر لوں گا۔ کاشف نے داماد کے کندھے پر تھپکی دی اور زیور کے بارے میں پوچھا۔ مظاہر نے مدھم آواز میں کہا، فی الحال میرے پاس 3 تولے زیور ہے۔ شادی کے اخراجات میں کافی رقم خرچ ہو گئی، لیکن اگر زیادہ رکھوانا چاہتے ہیں تو بعد میں بنوا لوں گا، کہیں سے قرض وغیرہ لے کر۔ کاشف نے مظاہر کی بات سن کر سائرہ کو لایا اور ساتھ لے کر واپس سٹیج پر گئے۔ جب قاضی صاحب نے حق مہر کے بارے میں پوچھا تو کاشف نے کہا کہ 1 تولے سے رکھا، اور حیرت سے اپنے سسر کا چہرہ دیکھا تو یہ اس سے بھی کم تھا جو مظاہر کے پاس موجود تھا، لیکن کاشف نے زیادہ لکھوانے کے بجائے کم حق مہر لکھوایا۔ سائرہ کا نکاح بخوبی انجام پا گیا اور کچھ دیر بعد ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ بعد میں عزیز و قریب اور خود زینب نے بھی حیران ہو کر کاشف سے پوچھا کہ کئی لوگوں کے کہنے کے باوجود زیادہ کیوں نہ رکھوایا۔ کاشف نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بیٹی کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مہر زیادہ یا کم سے نہیں بنتا۔ اگر نصیب کے بعد کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ عقل اور سمجھ ہے، باقی مادی چیزیں حیثیت نہیں رکھتی۔ وقت کے ساتھ ثابت ہوا کہ کاشف کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ مظاہر اور اس کے گھر والوں نے سائرہ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا، یہاں تک کہ سائرہ اکثر اپنی ماں سے کہتی، ماں صرف گھر بدلا ہے، ماں باپ کا پیار تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوگا۔ مظاہر زینب کی عزت کرتا اور انہیں اماں ابا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی کام ہوتا یا مشکل پڑتی تو مظاہر ایک لمحے کی دیر کیے بغیر مدد کے لیے دوڑا کرتا۔ سائرہ کی شادی کے 1 ڈیڑھ سال کے اندر مظاہر نے اپنے خاندان میں اپنی ایک کزن تنویر کا رشتہ اپنی دوسری لڑکی کے ساتھ طے کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد بھی مظاہر سسرال آتے تو نوٹ کرتے کہ ساس و سسر پہلی بیٹی کے لیے پریشان ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں۔ وہ خود سے یہ بھاگ دوڑ کرنے لگے اور کچھ عرصے بعد تنویر کا رشتہ طے ہو گیا۔ ماہنور بھی اپنے شوہر مظاہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ 5 برس بعد جب ماہنور اور سائرہ دونوں بچوں کی ماں بن چکی تھیں اور کاشف ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، زینب بھی بڑھاپے کے سبب زیادہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ مظاہر زیادہ تر سائرہ کو والدین کے پاس رہنے دیتا، ہفتے بھر انور اور زینب کے ساتھ گزارتا، ایک دن کے لیے سسرال آ جاتا۔ کاشف اور زینب جہاں تنہا ہوتے وہ تو اپنے داماد مظاہر کا فخر سے کرتے، جو بظاہر تو داماد تھا مگر اس نے بیٹے جیسا کردار ادا کیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نصیب کی قدر کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ بیٹی یا بیٹے کے فرق میں نہ سوچیں، کیونکہ اصل خوشی اور سکون نصیب اور اللہ کی رضا میں ہے۔ والدین کی دعائیں، صبر اور درست رہنمائی بچوں کے نصیب بدل سکتی ہے اور خاندان میں محبت اور عزت قائم رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ سبق اور خوشیوں بھری کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔